اے آگ تم ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی بڑی آزمائشوں سے پر تھی۔ وقت گزرتا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائی حضرت اسماعیل، اور وہ بھی جب جوان ہو گئی تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ مجھے یہ خواب دکھایا گیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے یہ بات عرض کی، رب والد محترم رب کریم نے جو حکم دے دیا آپ اس کو پورا کر لیں۔ تو اس یاد میں حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے جنتی مینڈھے کو ان کی جگہ رکھا، اور وہیں پر چھری تو چلی تھی اسماعیل علیہ السلام پر، لیکن وہ ہٹا دیے گئے اور ان کے بدلے جنتی مینڈھا ذبح کر دیا گیا۔ تو اسی موقع پہ آپ نے کچھ تکبیرات بھی پڑھی تھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ابتدائی کچھ کلمات حضرت ابراہیم کے ہیں، درمیان کے کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہیں، اور آخری کلمات حضرت اسماعیل کے ہیں کہ جب انہوں نے ذبح کے لیے چھری پھیرنی چاہی تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ اکبر انہوں نے کہی، اور حضرت جبریل امی جب مینڈھا رکھتے ہیں انہیں ہٹاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اور جب حضرت اسماعیل اپنی جگہ سے بچ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سارے کلمات اللہ کی تکبیر کے لیے ہیں، اور اب یہ امت مسلمہ میں جاری کر دیا کہ جب بھی تکبیرات پڑھی جائیں گی ایام تشریق میں تو انہیں یاد کیا جائے گا۔ تو اس دفعہ بھی ایام تشریق میں یہ پڑھی جائیں گی بروز منگل سے 5 دن تک۔ منگل ہمارے یہاں 9 ذی الحج ہوگا، 9، 10، 11، 12 اور 13 کی عصر پہ جا کر ختم ہوگا۔ تو یہ ان بزرگوں کی گویا قربانیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنے مال کو، اپنی جان کو اور اپنی اولاد تک کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا، اور وہ آزمائش ان کی کامیابی کا ذریعہ بنی۔ سبق ہمارے لیے یہی ہے ان بزرگوں کی، ان صالحین امت کی، ان انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں کہ صبر کریں، اور صبر کا ایک مفہوم یہ جو ہم سمجھتے معروف یہی ہے کہ کسی تکلیف پر صبر، جبکہ ایک مفہوم اس کا براڈ لیول بڑے وسعت کے اعتبار سے ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے حکم پر صبر، یعنی ٹھہر جانا، اس موقع پہ اللہ کے حکم پہ عمل کر کے بہت ساری خواہشات نفس کو چھوڑ دینا، اور اس پر آپ ٹھہر کر صبر کر لیں اور ساری دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے۔ جبھی مومن کے لیے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے حکم کو مقدم رکھتا ہے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا تو حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آل اولاد کو ذبح کے لیے تو نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے جو جانور ان کے لیے مقرر فرمائے وہ ہم ذبح کریں، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے اتنے صحت مند دیو ہے کل طاقتور جانوروں کو اللہ نے ہمارے تابع کر دیا، ایک رسی سے اسے لے کے چل رہے ہیں، تو یہ تابع ہے۔ اللہ نے پوری زمین آسمان انسان کے تابع کر دیا، ہر چیز اس کے لیے چل رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، آکسیجن، ہر شے۔
ہر شے تیرے لیے بنائی، اب تو بتا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم سے جب پوچھا جائے کہ تو بتا تو نے کیا کیا، تو یہاں پہ اب ہمارے لیے سوال کھڑا ہے۔ یہ ساری بزرگوں کی جو چین ہے، ترتیب ہے، سلسلہ ہے، وہ ہماری اصلاح کے لیے، جو قرآن و سنت کے احکامات ہماری اصلاح کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، اور یہ بھی طے ہے کہ ہم سب جو موجود ہیں ہمیں جانا ہے۔ جو ہم پہلے دیکھ چکے وہ چلے گئے، اچانک سے، وقت بھی نہیں لگتا۔ کئی ایک قریبی بیٹھے بیٹھے تو اٹھے نہیں، لیٹے ہیں تو جاگے نہیں، اور پتہ نہیں چلتا کس وقت ہمارا بھی وقت آنے والا ہے۔ لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی جائے۔ جن لوگوں نے خلاف ورزی کی، پھر اللہ نے انہیں نیست و نابود فرما دیا۔ اسی کی مثال میں یہ آیا ہے کہ حضرت نوح کی قوم کو، حضرت ہود کی قوم کو پچھلے ہفتے ہم نے سنا بہت طاقتور تھے، صحت مند تھے، انجینئر تھے، صلاحیتوں والے تھے، سب ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ختم کر دیا تو پھر فرمایا ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو، دوسری امتوں کو پیدا کر دیا۔ معلوم یہ ہوا ایک جماعت جائے گی، دوسری جماعت کو اللہ پیدا فرما دے گا، ایک جماعت جائے گی، دوسری کو پیدا فرما دے گا۔ فرمایا ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، کوئی امت اپنی مقررہ میعاد سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ امت سے مراد ہر فرد۔ پھر فرمایا جب وہ دو قومیں چلی گئیں، اب سنیے یہ آیت، ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے پھر پہ در پہ ایک کے بعد ایک رسول بھیجے۔ اچھا رسول بھیجے تو لازمات ہے پھر افراد بھی چینج ہوئے ہوں گے۔ ایک قوم نہ مانی، انہیں غرق فرمایا، دوسری قوم، دوسری نے نہیں مانا، تیسری۔ کلما جاء امت رسولھا، جب بھی اس امت کے پاس ان کا رسول آیا، کذبوہ، انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بعض کو بعض کے بعد لانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وجعلناہم احادیث، اور پچھلے والوں کو عذاب دے کے، نیست و نابود کر کے قصہ اور کہانی بنا دیا۔ کبھی تھے، وہ بھی تھے، وہ بھی ایسے تھے ہو گئے وہ، اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ کتنی ہی قومیں آئیں اور چلی گئیں، اور یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ ہم افراد تو چینج ہوتے رہیں گے، لیکن ہمارے بعد کوئی امت اور دوسری نہیں آنے والی۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پس ان لوگوں کے لیے دوری ہو جو ایمان نہیں لائے۔ دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی نعمت سے دوری، جنت سے دوری، اور جب دور ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ کو، ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا۔ ایسی ایسی نشانی تھی اس زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، کہ لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی نہیں لائے۔ اور حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی وہ تو بہت زیادہ شدت والی تھی، حتیٰ کہ قرآن نے کہا ہے سب سے پہلے مقدم جہنم میں النار یعرضون علیہا، ان پر مسلسل آگ پیش کی جا رہی ہے، اب بھی جہاں بھی ہیں وہ مسلسل آگ کا عذاب ہو رہا ہے، اور وہاں جہنم میں بھی مسلسل مقدم انہی کو ڈالا جائے گا۔ نشانیاں کیا تھیں؟ جس زمانے کے اندر
یہ سائنسی تحقیقات نہیں تھیں، یہ لائٹیں نہیں تھیں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تھے اور یوں نکالا تو یہ چمکنا شروع ہو جاتا تھا، جیسے کہ ہمارے زمانے میں آج یہ لائٹیں جل رہی ہیں، چمک ہو رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے۔ پتھر پہ عصا مارے، لوگ پیاس سے ترس رہے ہیں، پتھروں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ لوگ دشمنوں کے ظلم کا خوف رکھتے ہیں اور سمندر کنارے موجود ہیں، حضرت موسیٰ عصا ماریں تو پانی آدھا ادھر ٹھہر گیا، آدھا ادھر، اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ یہ کون سی طاقت ہے بھائی جو چلتے ہوئے پانی کو روک دے؟ اور پانی کے تہہ کے اندر کیچڑ ہوتی ہے، دلدل ہوتی ہے، انسان اس میں غرق ہو سکتا ہے، اس میں ڈوب سکتا ہے، لیکن نہیں، خشک راستے، پانی بھی ٹھہر گیا، پانی کی مخلوق بھی ٹھہر گئی، پانی آ بھی نہیں رہا، نیچے کے راستے بھی صاف ہو گئے اور قوم بیچ میں سے نکل کے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ مخالفین جو تھے، اس قدر ان پہ شدت کے ساتھ عذاب آیا فرعون کے لوگوں پر کہ یہ پانی پیتے تھے وہ خون بن جاتا تھا۔ ایک گلاس میں پانی پی رہے ہیں، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم پی رہی ہے تو پانی ہے، اور اسی کو فرعون کی قوم ان کے ہاتھ سے چھین کر منہ کو لگاتی تھی، خون بن جاتا تھا۔ جوئیں سب سے پہلے ان پر نازل ہوئیں، یہ جوئیں موٹی موٹی سروں کو، جسموں کو کھا رہی ہیں۔ یہ جو گائیں بھینسیں ہوتی ہیں ان کی جوئیں اور موٹی ہوتی ہیں، اس میں ذرا پرہیز کی بھی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو قربانی کے ایام ہیں جانور ایسے آ جاتے ہیں ان کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، تو چھوٹے بچے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور حساس جلد ہوتی ہے، حساس مسائل ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ قریب نہ کیا جائے چھوٹے بچوں کو، الا یہ کہ جانور کو آپ نے دھو دھا کے صاف ستھرا کر لیا ہے، پھر کسی حد تک گنجائش ہے۔ لیکن بازاروں سے آ رہا ہے، مارکیٹ سے آ رہا ہے، نہ جانے کس طرح کی بیماریوں میں، جراثیم میں مبتلا ہیں جانور، آپ خوشی خوشی اس کے پاس چلے گئے، پتہ چلے خود بیمار پڑ گئے۔ تو جوئیں ہوتی ہیں ان میں موٹی موٹی، وہ اگر کاٹ لیں تو یہ ان کی موٹی کھال ہوتی ہے، بڑی مشکل سے وہ ان کا خون چوس رہی ہوتی ہے، ہمارا تو گوشت کھا کے جسم میں داخل ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پہ نازل فرمایا تھا۔ اور اسی طرح مینڈک، یہ بھی سب سے پہلے ان کے زمانے میں اترے، بارش ہوئی اور مینڈک برسے، وہ جو کھانا بنائیں، سالن نکالیں اور مینڈک اس میں بیٹھ جائے، جو ڈیگچی کھولیں مینڈک اس کے اندر چلا جائے۔ یعنی نہ کھانے کو بچ رہا تھا، نہ پینے کو بچ رہا تھا، اور فروٹ، سبزیاں سب برباد ہو گئیں، صرف اس بنیاد پہ کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کو، اس کی توحید کو نہیں مانتے، اس کے احکام کو نہیں مانتے۔ یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہے کہ اگر ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو یہ سارا بنا بنایا کھیل تباہ ہو جائے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں، کل تک اپنی طاقت اور زعم کے اندر لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتے رہے، لیکن جب مرے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ اللہ کا قہر جو ہے وہ اس کے لیے وقت مقرر ہے، فوراً تو گرفت نہیں ہوتی لیکن ہوتی ضرور ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے پھر موسیٰ کو، ہارون کو، ان کے بھائی کو بھیجا نشانیاں دے کر، واضح دلیل دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف، اس کی جماعت کی طرف، فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، نہیں مانا، وکانوا قوما عالین، اور یہ جو لوگ تھے بڑے سرکش لوگ تھے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو کہے یہ بڑا سرکش ہے تو وہ کتنے بڑے ظالم تھے، وہ بہت بہت ظلم کرتے تھے، جس کو چاہا قتل کیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، جس کو چاہا غلام بنا لیا، جیسا چاہا فیصلہ کر لیا، لوگوں پہ یہ ظلم زیادتی کر رہے تھے۔ اور خصوصاً حضرت موسیٰ اور ہارون نے جب انہیں کہا تو ان کی عزت و احترام نہیں کرتے تھے، کہتے تھے فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، ہم ان اپنے جیسے دو انسانوں کے اوپر ایمان رکھیں، وقومہما لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔
تو اب دیکھیے نعوذ باللہ ان کا جو انداز تھا، ان کا جو بیہیویئر تھا صالحین کے لیے، بزرگوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، وہ عامیانہ تھا۔ اب ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ سب سے پہلے سارے نبیوں کی عزت و احترام دل میں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا کلام، کوئی ایسی بات ان کی طرف منسوب کرنا منع ہے جو ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہو، اور نعوذ باللہ گستاخی اگر کرے تو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کل انبیاء کی عزت و احترام ہر مسلمان کے دل میں ہونا ضروری، جبکہ یہودی اور عیسائی اور دیگر لوگ اپنے نبی کے بارے میں تو عزت کا رکھتے ہیں معاملہ، لیکن دوسروں کے بارے میں نہیں۔ لیکن جب ان کی مزید ڈیپلی ان کی اسٹڈی کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ ان کے اپنے نبی کے بارے میں بھی صحیح طور پہ رویہ نہیں رکھتے تھے، مذاق اڑاتے ہیں، کہلاتے عیسائی ہیں لیکن مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ایک اور حصہ ہے جو ہم بارہا ڈسکس اپنے سبق میں کر چکے ہیں، کہ ایک ٹائٹل ہے بڑا بظاہر مسلمان ہونے کا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، اس کو کہتے ہیں ہم ملحد، بے دین، وہ کسی نبی کو نہیں مانتے۔ جیسے ابھی درمیان میں ایک انڈیا کے رائٹر اور گانا وانا لکھتا ہے جاوید اختر، اس کا مکالمہ ہوا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، میں ایتھسٹ ہوں۔ تو ایتھسٹ یعنی کہ ملحد اور بے دین، نام اور شکلیں بظاہر مسلمانوں والی ہیں، لیکن نہ وہ مسلمان ہیں، نہ وہ ہندو ہیں، نہ وہ کچھ اور ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن نام اور شکل ان کی مسلمانوں جیسی ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ عیسائیوں میں بھی ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں، جو شکلیں اور ناموں میں بظاہر یہودی یا عیسائی لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے مذہب سے بھی باہر ہو چکے۔ تو پھر وہ کسی بھی نبی کی شان کے اندر عزت کا معاملہ نہیں رکھتے، وہ توہین کا، ان کی مخالفت کا یہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ایک نیا حصہ شروع ہوا ہے ایتھسٹ کا، بے دین مذہب سے دوری کا، یہ پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ پھیل گیا، اور ایک بڑی کثیر تعداد ان کی ہو چکی ہے۔ یہ سارے ہی کافر ہوں گے، یہ سارے کافر ہیں، اور ان کے اوپر کفر والا حکم لگے گا، اور ان پر اگر یہ اسی حالت میں چلے گئے نعوذ باللہ من ذالک تو جہنم ان کا مقدر ہوگا۔ صرف وہی اللہ کی رحمت کا، بخشش کا جو ہے مورد بنے گا، حقدار بنے گا، جو ایمان رکھتا ہو، اسلام رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُمَا، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ ہارون دونوں کو انکار کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ خود اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والوں میں ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی کاش کہ وہ ہدایت پا جاتے، لیکن انہوں نے کتاب کو فالو نہیں کیا، تورات کو فالو نہیں کیا۔ اب بھی جو بعض یہودی ہمیں اسرائیل کے مسئلے میں نظر آتے ہیں کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے تورات پڑھ رہے ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں، ربی کہتے ہیں ان کو، ربی شدید مذہبی لوگ۔ تو ربیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پوری دنیا کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، اور اس کانسیپٹ میں وہ ہر ایک کو قتل کرنے کے بھی قائل ہیں، جبکہ اسی تورات میں آئندہ آنے والے نبیوں پر ایمان رکھنے کا بھی حکم ہوا تھا۔ اب پڑھتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ وہی والی صورت ہے کہ ہم مسلمان ناظرہ پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بھائی ناظرے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا جائے کہ قرآن ہمیں تعلیم کیا دے رہا ہے۔ تو یہ جو درس ہے اس کا بھی ایک سبق یہی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن ہے، اس میں کیا لکھا ہے اس کو سیکھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔